اعمال کو ہم سیکھ لیں کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے. ہماری لا علمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم کو موت میت کے تعلق سے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، پلس لوگ مطلب اس پہ اور مزید جس میں اضافہ ہے مطلب جہالت پہ اور جہالت یہ کہ لوگ میت کے تعلق سے کچھ بھی کرنے سے اپنی اولادوں کو روکتے ہیں. ارے وہ میت کے پاس مت جاؤ، چپک جائیں گی، فلاں ہو جائیں گے، ارے میت کو ہاتھ مت لگاؤ، تم بھی جلدی مر جائیں گے، ارے فلاں مت کرو، اس سے ہی ہو جائیں گے، ارے قبرستان جائیں گے تو یہ لپٹ جائیں گا. تو اتنے سارے اس کے اطراف میں غلط فہمیاں ہیں کہ میت کے تعلق سے کچھ مخصوص لوگوں کو ہم نے ذمہ دے دیا، بھائی یہ مر گیا اب تم اٹھا کے جو کرنا کر دو اس کے ساتھ. نتیجتاً گھر کا کوئی آدمی پارٹ نہیں لیتا، بلکہ گھر کے لڑکوں کو لوگ پیچھے رکھتے ہیں. ارے دور رہو، تمہارے دادا کی میت سے تم بہت محبت کرتے تھے، بعد میں پتا نہیں تم کو لے کے چلے گئے تو واپس آؤ. یہ دیکھا ہوں میں نے، پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا ہمارے پاس نوجوانوں کو میت کا طریقہ سکھایا نہیں جاتا ہے. یہ تو رہا مردوں کا حال. عورتوں کا کیا حال ہوگا میں اس پہ بتانا ہی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ مرد کچھ نہ کچھ لیول تک کوشش تو کر رہے ہیں کہ کچھ دین پہ عمل کرے. عورتوں کا معاملہ اس لیول میں اور کم ہے. سمجھو مرد 10% تک جا رہے ہیں تو عورتیں اور کم ہیں، ہاف ہی ہوں گے میں سمجھتا ہوں، 5% تک جا رہی. اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی گھر میں اگر مر جائے تو اتنی ساری خرافات، اتنی ساری باتیں، خود وہ کنفیوزڈ ہے کیا کرنا ہے، پلس سائیکولوجیکلی ٹینس ہے، ڈپریسڈ ہے، اور اس پر یہ عورت آ کے اس سے وہ کروا دیتی، گھر کی عورتوں سے وہ عورت آ کے یہ فتویٰ دے کے جاتی، فلاں یہ کرتی. شروعات ہوتی ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، نہلانے کے لیے کسی خاتون کو بلایا گیا تو نہلانے والی نے فون پہ پہلے پوچھ لیا کہ انہوں جیسے مرے تھے وہی کنڈیشن میں ہے کیا. سمجھا؟ مطلب جیسے انتقال ہوا تھا کیا اسی کنڈیشن میں ہے؟ تو بتایا کہ ہاں اسی تو کہا اسی کنڈیشن میں ہے تو ہم آتے بولے، نہیں تو نہیں آتے ہم دلہن نہلانے کو. پھر وہ وہاں آئے اور آتے ہی انہوں نے پہلے ان کے زیورات جو تھے وہ وہی کنڈیشن ہے کہ پوچھ لیے تھے انہوں نے، انگوٹھیاں وغیرہ سب نکال لیے، بولے جو نہلاتا یہ اسی کا حق رہتا، بولے جو نہلاتا یہ اسی کا حق رہتا ہے. بولے مطلب عورت کا انتقال ہوا تو عورتیں تو بہت ساری چیزیں پہنتی ہیں نا، تو لے لیا. اب سب خاموش، نہیں بولے ہوں گا مسئلہ. یہ پرانی بات کہہ رہا ہوں، جب سونا بہت سستا تھا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، سستا بولے تو مطلب جس کو میں نے خود اپنے شعور کی حالت میں 5,000 دیکھا ہوں. مطلب یہ تو وہ جب میں نے خود خرید اور فروخت کیا ہوں، اب تو کافی مہنگا ہے، لیکن اور اس سے پہلے چلے جا، ہم چھوٹے جب دیکھتے تو سونا بہت 2,000 روپے تولا اس قسم سے ہوتا تھا. تو جب وہ مائنڈ لے لی انہوں نے، جان دو بولے شاید رہتا ہوں گا مسئلہ، کوئی دن دے دو ان کو، دے دو، تو وہ لے کے چل جاتے تھے. معلوم آپ کو؟ تو یہ سارا مطلب حال تھا. مطلب کسی کو غسل دینا آتا نہیں میت تو گھر میں عورتوں کو، اور اگر دیں گی تو پھر اگر اس کے بعد بیماری آ گئی تو میت کا ہاتھ لگائے تھے نا. اس کا نتیجہ اب تم بیمار ہوں گے، تمہارا شوہر تم کو طلاق دینے والا ہے، بچے دور ہو جانے والے، اور موت سے تم بہت قریب ہو گئے. کیونکہ فرشتوں کو ہو سکتا ہے پسند آ گئے ہوں گے، تم جب نلائی کرے تو بہت اچھی عورت ہے، اب تم کو بھی لے جانے آتے ہو. تو اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہم لوگ یہ مسائل کو سیکھنا بھی نہیں چاہتے. ہے ہی نہیں ہے، کسی کی موت ہو جائے تو گھر میں ٹھیک ہے غم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خوف بھی ہوتا ہے. لیکن خوف ایک الگ چیز اور غم ایک الگ چیز. خوف زیادہ طاری ہوتا ہے مسلمانوں پہ غم کے مقابلے میں. سمجھے آپ؟ کہ وہ ایسا ہو سکتا، انہوں واپس آئیں گے کیا، ان کو یہ چیز پسند تھی تو پھینک دو، گھر سے نکال دو. اس حد تک خوف کا عالم رہتا ہے کہ جو چادر انہوں نے تھی جلا دیتے اس کو. اس حد تک خوف کا عالم ہوتا ہے، جس بستر پہ ان کا انتقال ہو بستر پہ کسی جوان کو سونے نہیں دیتے گھر کے. تو رے نہیں تم نہیں سونا، دادا مرے تھے تمہارے اس پہ، ابا سوئے تو چلتا، جوان بچوں نے نہیں سونا اس پہ. غیر شادی شدہ بچیوں نے تو نزدیک بھی نہیں آنا اس پلنگ کے. خوف زیادہ طاری بنسبت غم کے. یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے. تو اگر ہم مسائل سیکھ لیں، ایک دم نیچرل ہے. بچے پیدا ہوتے تو بچے مر جاتے، بچے پیدا ہوتے تو بڑے جوان ہو کے مرتے، بچے پیدا ہوتے تو کوئی بوڑھے ہو کے مرتے، الگ الگ جیسا اللہ نے چاہا. تو جب مرتے تو سمپل اس کو لے جا کر دفنانے کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ آنے کا ویلکم کا طریقہ اسلام میں تو اس کو جس کو کہیں گے ارائیول کا طریقہ، تو ڈپارچر کا بھی طریقہ، جانے کا ہے، وہ جا رہا ہے دنیا چھوڑ کر، اس کا ایک طریقہ ہے. بہت سمپل ہے، ہم سب اس کو جان لے. میت ہر گھر میں ہوتی ہے، موتا سب کے پاس ہوتی ہے، اور بس اس کو انسان عمل میں لا لے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ اتنا کمپلیکیٹ پروسیس ہو گیا جس کے نتیجے میں کچھ ایک جس کو کہیں گے جابز نکل گئے، جاب اورینٹڈ ہو گیا ہے معاملہ، کہ مطلب کچھ شعبے نکل گئے جس میں پرٹیکولر لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں نے پھر اس شعبے کو ایسا ایکسپلائٹ کیا کہ جیسا مثال کے طور پر کچھ ہوتے وہ غسل دینے والے. اب انہوں نے ایسا ایکسپلائٹ کیا کہ ان کا امپورٹنس کو ایسا کریٹ کیا، تم نے غسل دیا، ارے رے 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 ادھر ادھر ادھر. اب میں پوچھتا ہوں غسل کے فرائض بتاؤ ذرا میت کے، وہ نہیں معلوم. فلاں بتاؤ ذرا، فلاں یہ کیا گا، اتنا بھی سوکھا رہ گیا نا قیامت کے دن ایسا نوچ کے کھا جائیں گے تم کو جس کو تم نے نلائے تھے. ہاں اتنا بھی سکا نہیں رہنا ان کا. اب یہ بیچارہ گھر ہوتا نہیں، تم ہی کرو، میں تو پیچھے ہٹ جاتا، تم ہی کرو جو کرنا ہے. سمجھ رہا؟ کچھ تو بہرحال مخلص بھی ہوتے اللہ کے بندے، کچھ تو مخلص بھی ہوتے اللہ کے بندے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن باقی لوگ
اپنی فیلڈ اپنی پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے. لہٰذا ایک پورا سبسٹیٹیوٹ کریٹ کیا گیا کہ وہ بچے کو اذان دینے والے کچھ مخصوص لوگ, پھر بچے کی 7واں دن عقیقے کے اندر آ کے وہ بکرا چوز کر کے وہ مخصوص دعا پڑھ کے ذبح کرنے والے کچھ مخصوص لوگ, میت مر گئی تو کچھ لوگ مخصوص نہلانے کو, کفنانے کو, پھر وہ میت کے آگے چلنے کو, پیچھے چلنے کو, دفنانے کے بعد تیسرے دن آ کے کچھ تو بھی کرواتے, 10ویں دن آ کے کرواتے, تیسرے. تو وہ ایک ہم نے جاب کریٹ کر دی, اور وہ لوگوں نے اب اپنی جاب باقی رکھنے, اپنی اہمیت باقی رکھنے, مسلمانوں کو, آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو نارمل وے میں کچھ نہیں کرنے دینا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا ہوا کریٹ کر یہ تو ایسا تھوڑی رہتا, ایسا تھوڑی دفنا دیتے. میں اتر کے بتاتا تم کو کیسا رہتا, کچھ بھی کریں, اتنی مٹی لگ گئی نا کفن کو ان کے, روز قیامت تم کو پکڑ لیں گے, ان کے پورے گناہ تم پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. میاں کو مذاق نہیں ہے, میں یہ رسک لے رہا, اتنی بڑی بات ہے تمہارے میت کو یہ کر کے, اور بولتے نہیں بہت بڑے, ان کو ہی بلاؤ. کوئی میت کو ہاتھ نہیں لگاتا. اگر کچھ لوگ غم میں ہیں تو زیادہ تر لوگ ڈر میں ہیں. یہ سمپل ہے. مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. بیماری ہمارا عقیدہ متعدی نہیں ہوتی, مطلب وہ خود سے نہیں لگ سکتی, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ڈر کس بات کا میت سے؟ ایک ڈر تو وہ ہے کہ بھائی روح تو نہیں آتی, تو وہ تو شریعت میں آتی نہیں. جو پکڑا گیا یا تو علین میں نام لکھ دیا گیا اچھے لوگوں کے رجسٹر میں, یا تو سجین میں نام لکھ کے قید کر دیا گیا, بس برا تھا تو اب چانس تو کسی کا بھی نہیں واپس آنے کا. ہو گیا یہ مسئلہ ختم. سیکنڈ فیز کہ بیماری کی وجہ سے مرے تھے تو بھائی کچھ لگتا ہے, سیکنڈ فیز بھی ختم. بیماری خود سے نہیں لگ سکتی. کیا احتیاط کرنا نہیں؟ ہاں احتیاط بہت کرنا چاہیے, لیکن خود سے بیماری نہیں لگتی, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس بھی انشاءاللہ نارمل ہوگا.